اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 12 گھنٹے پہلے پارٹ 2 قرآن کی عظمت اور قرآن کی شہادت گواہی دیتی ہوئی کہ اللہ کا یہ کلام ہے، وہ چیلنج گیتا اور ویداز میں نہیں ہے، وہ بتاتے ہوئے آپ کو میں بائبل کی بھی تھوڑی سی ریفرنس دیا، وہ بھی انسان لکھے کر کے، کیونکہ اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ان لوگوں نے مکس کر لیا۔ اصل کتابیں الگ آئی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام کے وقت، زبور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے، مسجد اقصی والی۔ تو تیسری انجیل تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے قلب کے اوپر، یعنی دل پر اللہ نے قلوب میں ایسا اتار دیا ڈائریکٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ویا جبریل علیہ السلام کے ذریعے دیا۔ تو قرآن کی پارٹ 3 کے طور پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس میں جو باتیں میں پارٹ 2 میں الحمدللہ اتنی بتائی، جو میرا تجربہ ہے وہ میں اظہار کیا۔ اب اس میں اور بھی مزید اضافہ اس واسطے کروں کہ میرا ہی تجربہ ہے یہ بھی، کیونکہ بعض وقت ولی اللہ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر کے کن فیکون کی زبان لے لیتے، لیکن میں وہ نہیں ہوں۔ ہر بار یہ بتا رہا ہوں کہ میں حقیر ہوں، میں ذرہ ہوں۔ اب آپ یہ سوچو، اللہ کے ولی اللہ ہیں بابا شکر گنج کی جیسے، کیونکہ یہ وہابی اسلامی جماعت اور ذاکر نائک جیسے یا چنڈال طارق جمیل جیسوں کو یہ ولی اللہ کی شان میں کہنا نہیں آتا، بولتے نہیں وہ۔ یہ سب زرخرید غلام اپنی اپنی جماعت کے بندھے ہوئے کھوٹے سے گائے کی طرح، بیل کی طرح، اونٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی اللہ نے یہ ثابت کیا، تو اب جھوٹ کے جیسا ہمارے جماعتوں والوں نے اللہ کے ولی اللہ کی عظمت کو پوری ختم کر دیا، دشمنی کر کے، فتنہ پیدا کر کے۔ تو بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ اپنی ماں کے شکم کے اندر، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، جب وہ ان کی ماں حاملہ تھی، اسی وقت 18 پارے قرآن کے حفظ کر کے دنیا میں آئے۔ اور ایک ولی اللہ مادر ذات، یعنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی دنیا میں آئے، اور ان کے جسم پر لپٹا ہوا لباس تھا، لپٹا ہوا کپڑا تھا، یعنی آپ کو خون اور جو لت پت رہتے ویسا نہیں تھا۔ جب زوجہ اپنا بچہ جن دیتی ہے، وہ والی بات نہیں تھی، وہ جنپت کا قصہ نہیں ہے یہ۔ آپ پاک صاف اندر کپڑے میں لپٹے ہوئے دنیا میں تولد ہوئے، اور قرآن پوری حفظ کر کے آئے۔ یہ معجزہ نہ تو آپ کو بائبل یا آپ کے تورات یا ویداز میں، یا آپ کو زبور میں، یا آپ کو گوہر میں، یا تلمود میں، یا آپ کو جتنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں پہلے والی صحیفوں میں، یا کوئی بھی کتاب انسان جو لکھ کر دیا، ان میں ایسا معجزہ دنیا میں برپا نہیں ہوا، صرف ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا، جو بچہ قرآن ماں کے پیٹ سے ہی حافظ قرآن آیا۔ کئی ہے ایسے ولی اللہ کی درگاہیں۔ ابھی میں نے حال ہی میں ایک درگاہ دیکھی تھی، نام یاد نہیں ہے وہ بزرگ کا، تو میرے خیال سے گانڈوا، ایسا گنڈوا کچھ اس واس کا نام کا وہ ہے، شہر کا نام میرے خیال سے وہ کشور کمار جہاں پیدا ہوا تھا، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال وہ ولی اللہ بھی ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کر کے دنیا میں آئے تھے۔ اور ایک شان اللہ کی یہ ہے قرآن کی کہ ایک ولی اللہ ایک مسجد میں حافظ قرآن نہیں تھے۔ واقعہ آپ کو میں جو کا تو دے رہا ہوں۔ حافظ قرآن نہیں تھے، مسجد میں نمازیوں کو قرآن پڑھانا ہے رمضان میں، اہتمام نہیں ہو سکا، تو گاؤں والے ولی اللہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ، انہوں اپنے ذکر میں تھے، انہوں نے کہا دیکھو طلوع آفتاب سے
جو فجر سے پہلے جو شخص بھی آپ کے شہر میں داخل ہوگا اس کو آپ جو ہے کہو کہ آپ کو قرآن پڑھانی ہے، نماز پڑھانی ہے، رمضان کی تراویحیں پڑھانی ہے۔ تو اتفاق سے جب اندر آ رہا تھا تو ایک ہندو پنڈت تھا، انڈیا کی واقعہ ہے، ہندوستان کا، تو ان سے معذرہ یہ جو قصہ ایسا ہے بھائی ولی اللہ اس طرح سے وہ بزرگ آپ کو بول رہے کہ آپ کو قرآن پڑھانا ہے، آپ کو تراویح پڑھانا ہے، آپ کو اس پڑھانا ہے، آپ کو نماز پڑھانا ہے، آپ کو جو ہے اتمام پورا مہینہ کرنا ہے رمضان کا، بتا دیے۔ آپ نے کہا میں تو بولتے ہی ان کے خیال میں آ گیا کہ پوری کی پوری قرآن ان کے دماغ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ تو یہ ٹرانسفر والا بھی سسٹم ہے ہمارے پاس، اور تم گیتا ویداس بائبل ایسا نہیں دیکھ سکتے۔ قصے اتنے ہیں ہمارے اسلام میں کہ انکار کرنے والا ایمان والا نہیں رہتا، سب سے پہلی بات۔ دوسرا، پریکٹس کرنے والا ایمان اپنا بناتا 100%، اور پریکٹس کرنے والے سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا، یہ شان رہتی، کیونکہ میں اللہ سے بات کر چکا ہوں 3 دن۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے پہلے میرے آپریشن کے وقت، امریکہ میں آیا تھا میں بچوں کو لے کے 2001 میں، تب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا آپریشن یہ گلے کا ہو رہا تھا، ایسا میں اٹھا کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا میرے سامنے۔ پھر میں نے کئی بار دیدار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر میں ولی اللہ کو سنا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے حالات امریکہ میں بچے، اور میں پھر 9/11 کا وقت تھا جب، تو اس وقت ہمارے محلے کے ہنم کونڈا ورنگل خاصپیٹ کے تلنگانہ انڈیا کے عبدالنبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے ہنم کونڈے کے محلے کے رحمۃ اللہ علیہ درگاہ ہے ان کی، وہاں عبدالنبی شاہ صاحب کی، وہ میرے خواب میں آئے، لنگی کرتے میں تھے، داڑھی تھی، ٹوپی تھی۔ آپ نے کہا نماز نہیں چھوڑنا، میں نے کہا ارے آپ تو عبدالنبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہے۔ تو میرا ایمان اللہ پر رہنے سے اللہ سے بات کیا، میرا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کا ہے، اس واسطے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کئی بار۔ میرا ایمان ولی اللہ پر ہے، اس واسطے میں ولی اللہ کے بھی جو ہے تذکرے میرے خوابوں میں اور ان کے مزاروں پر جا کے کئی میں نے جو ہے اکٹھا کیا، موجودوں کے جیسے، کرامتوں کے جیسے، نا یقین کرنے والے، ناقابل یقین جیسے کئی ہے ایسے واقعات میرے۔ ذات اپنی بنانے پر اللہ ہے، ذات نہیں بنانے پر اللہ نہیں ہے۔ شیطان کا اللہ نہیں ہے کہنا وہ آپ کے ساتھ ہے، ذات اپنی بنانے کے اللہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے پاس جو ہے آپ کے روشن چراغ ہو جاتے، خیالات بلند ہو جاتے، آپ کے جو ہے انداز زندگی بدل جاتا۔ جیسے میرے 12 سال سے مجھے صرف یہی رہتا کہ میں جو اللہ کو پانے کی کوشش میں ہوں، شاید اور بھی میرے دینی بھائی اس طرح سے تڑپ رہے ہوں گے، تو میں بھی ان کو رہنمائی کروں، میں بھی ان کا رہبر بنوں، میری یہ تمنا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے دین میں ولی اللہ ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کر کے آئے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سزا بھی دیتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں میں جو 9/11 کے بعد میں کئی جگہ پر قرآن کو جلایا گیا، ان کے دل خوف سے پاگلوں جیسے ہو گئے۔ کئی ایک واقعات آئے سامنے، ایک لڑکی، عرب کی لڑکی، چھوٹی بچی، حقیقت نہیں جانتی اللہ کے کلام کی، گھر میں ماں کو کہہ رہی تھی، وہ تنگ کر رہی تھی ماں کو، شاید کھانے کے لیے بھوک لگ رہی یا کچھ مانگ رہی تھی۔ ان کی ماں دینے کے لیے آنن کانی ٹال رہی تھی، ٹال مٹول کر رہی تھی، اس کو جو بچی کو چاہیے وہ نہیں دے رہی تھی، پیچھے پیچھے ماں کے بچی پھر رہی تھی۔ اتنے میں جو ہے وہاں پر قرآن کو زمین پر پٹک دیا، نہیں معلوم یا پہلے سے موجود تھی قرآن زمین پر، اس پر پیر رکھ دی اور کھندلنے لگی۔ اس کے امیڈیٹ بعد وہ جانور بن گئی۔ ابھی بھی ویڈیوز ویسے ملتے ہیں آپ کو۔ اب یہ ہندوؤں کے کہانیاں نہیں ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں، اللہ کی کلام کی عظمت بتا رہا ہوں 2-3 پارٹ میں۔ تو اللہ کے کلام کی عظمت کے حساب سے چیلنج ہے، تو اگر ہندو کا خدا ہے تو سن رہا، بریک کر دے سکتا میرے چیلنجز کو۔ کرسچن کا نہیں ہے تو بریک کر سکتا، یہاں تک کہ سردار بھی بریک کر سکتا، تم کیا بول رہے ہیں بول کے، مگر کوئی نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ صرف دیکھ رہا اور سن رہا، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
انسان کو عذابات بھی دیتا ہے اگر سے قرآن کی بے حرمتی کرے تو. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ چیلنج کیا انسان کو کہ انسان مل کے نہیں رہتا قرآن میں. ابھی آپ دیکھ رہے انڈیا میں سب سے بڑا طوفان ٹھہرا ہوا ہے, ابھی وہ ٹلا نہیں. شیو سینا کی جو ہے پارٹی کو بی جے پی پیچھے سے چھرا گھونپ رہا. سب کو معلوم ہے بی جے پی کے سوا کوئی نہیں ہے کر کے, ہر کوئی بول رہا. پھر دونوں ہندو ہے, دونوں ہندو پارٹی ہے. اور پھر ایم ایل ایس کو خریدنے کے لیے اب میں یہ نوجوان جو اگنی ویر یا اگنی اسکیم کے بچے بے روزگار ہیں ان کو بتا رہا ہوں, شرم کرو. تمہارے خالی مہاراشٹر اسٹیٹ میں لیڈر ایم ایل ایس کو خریدنے کے لیے بی جے پی پارٹی 50 کروڑ روپیہ دینا چاہ رہی ایک ایم ایل اے کو. تمہارے 4 سال صرف 11 لاکھ بنیں گے. اگر تم بیمار ہوئے تو وہ بھی پیسے چلے جاتے, یا تمہارے 11 لاکھ وہ 4 سال میں مہنگائی بڑھ کے اس کی ویلیو بھی گھٹ جاتی وہ جو روپیے کی. یہاں 50 کروڑ 4 سال کی جو ایم ایل ایز رہتے ان کو جو ہے خالی 50 کروڑ پارٹی بدلنے دے رہے. سوچو کتنا گندا ملک ہے تمہارا. میرا اپنا ملک ہے, میری اپنی محبت ہے, میری اپنی تاریخ ہے, وہاں میری یادیں ہیں. میرا اپنا ملک جو ہے سارے جہاں سے اچھا والا میرا جذبہ ہے. پاک سر میرے لیے ہے وہ جگہ جہاں میں پیدا ہوا, انڈیا, ہندوستان, بھارت, ہند. مگر سوچو آج کا ہندو کیوں ایسا گندا ہے. قرآن کیوں بتا رہا کہ مل کے نہیں رہ سکتا, ہندو کیوں لڑ لے رہے. ایک منسٹر تو بول گیا ابھی جو گوہاٹی یا جو بھی جہاں بھی گئے وہ لوگ, ایک ناتھ شنڈے, وہ لوگ پارٹی واپس آئے تک حشر نشر ہو جائے گا. طوفان برپا ہوگا, کئی قتل و غارت گیری ہوگی, قتل عام دیکھنے میں آئے گا, توڑ پھوڑ دیکھنے میں آلریڈی آ گیا. آفیسز کو توڑ پھوڑ دیے, بی جے پی کے لوگوں کو مارے. تو یہ نہیں مل کے رہنا اللہ بتایا. خون خراب ہوگا اللہ بتایا, صرف قرآن میں ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہی ایک واحد حقیقت ہے جو پوری تمہاری امت مسلمہ مل کے چیلنج نہیں دے سکتی. کیوں نہیں دے سکتی کہ 2 باتوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے. ڈائریکٹ اللہ کی باتیں ہیں. ایک انسان مل کے نہیں رہتا, دوسرا انسان خون بہائے گا. اب آپ دیکھیں گے رشیا یوکرین کو مار مار کے مردہ کر دیا کچھ دن میں, اور چھوٹے چھوٹے آئلینڈز نیٹو کے اس سے رشیا سے لڑیں گے, اور تیسرے جنگ عظیم تک سامنے آ جائے گی. تو قرآن میں صرف بتایا گیا جنگ کے وقت کیا استعمال کرنا. ہندو کی کتاب میں نہیں بتایا گیا, ویداس میں یا گیتا میں یا بائبل میں بھی نہیں بتایا کہ تم کو کیسا لڑنا ہے. ہمارے قرآن کے حساب سے, ہمارے حدیث کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ضروری ہے سمجھنا. بوڑھے کو مت مارو, کسی کی عبادت گاہ کو گراؤ مت, ٹیمپل ہو یا چرچ ہو یا سینیگاڈ ہو, گرودوارہ ہو, نہیں گرانا ہے حکم مسلمان کو. مسلمان بچیوں کو نہیں مارنا ہے, عورتوں کو. مسلمان سینئر آدمیوں کو, بوڑھے لوگوں کو نہیں مارنا ہے جنگ میں. مسلمان بچوں کو نہیں مارنا ہے. مسلمان یہاں تک کہ ہریالی کو بھی برباد نہیں کرنا ہے. تو سویلینز کو اب یہ مار رہا رشیا, اس واسطے بائبل ان کے لیے فیل ہو گئی. پوٹن پورے سویلینز کو مار دیا ابھی کل ہی, بڑے بڑے جو ہتھیار استعمال شروع کر دیا. اس واسطے بولو وہ اگنی ویر جو بول رہے ارے شرم کرو, جا کے رشیا کی جنگ دیکھو کیسے انہیں ٹیکٹکس استعمال کر رہا ٹیکنالوجی کے. شرم آتی تم کو دیکھے تو. 1000 سال پرانی بات کر رہا فوج میں بھرتی کرو. ابے وہ اسرائیل ہے, وہ شیطان ہے, اللہ اس کو نکال دیا, لعنت بھیج دیا. مسلمان سے پہلے ہمارے جو ہے یہودی قرآن کے اندر شرم کے طور پہ استعمال کیا قرآن میں اللہ یہودی کو سزا دے کر. تو ایمان کی حقیقت کھولنے کے لیے میں آپ کو 2 ایسے پوائنٹس بتا رہا ہوں اس میں کہ حفظ کر کے قرآن ماں کے پیٹ سے آتا ہے, اس واسطے ساری اولاد آدم کی ہے. ہندو نہیں بتا سکتا یہ بات, چیلنج سے. اور میں بتا انسان مل کے نہیں رہتا. آج تم دیکھو ہندو لڑ لے رہا,
शिव सेना और बीजेपी बोल के, आरएसएस, बजरंग दल बोल, हिंदू है। फिर 4 पार्टियां हैं, फिर हिंदू में 4 किस्म के पार्टियां हैं। ये सब भी बोलते हैं हिंदू है हम बोल के, बोटू लगा के शान से बताते रहते। महाराष्ट्र के भी उन्हें वो बीजेपी वाला भी बोटू लगा के बाहर आता कमल ले लेके। मगर कीचड़ में क्यों है सब? हकीकत समझो, अल्लाह हू अकबर।